اب نبی تو ہے ہی نہیں، صحابی نہیں ہے، شہید ہر جگہ پہ نہیں ہے، تو ہر جگہ پہ کون ہوگا؟ اس لیے دیوبند والے زور دیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں سے جڑ کے رہنا۔ کیوں؟ اب ایک صورت ہے والصالحین، بزرگ 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 اکابر اولیاء مشائخ، ان کے ساتھ رہو، چونکہ اب اگر حق پہ رہنا ہے تو بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے، بزرگوں کو چھوڑنا ہے تو گمراہ ہونا ہے۔ چوتھی علامت خدا نے والصالحین فرمائی ہے، جو بزرگوں سے توڑے سمجھو گمراہ کرتا ہے، جو بزرگوں سے جوڑے وہ سمجھے ہدایت کی بات کرتا ہے۔ اس لیے مشائخ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کی علامات کتنی ہیں؟ تو بھئی یاد رکھ لو کتنی ہیں؟ نمبر 1 نبیوں کا راستہ، نمبر 2 صحابہ کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، نمبر 4 صالحین اور اولیاء کا راستہ۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں نے بتایا میرے وقت بات ختم کرنی ہے۔ اب بات سمجھو، ایک ہے راستہ تحقیق کا ہے، ایک ہے راستہ تقلید کا۔ آسان راستہ تحقیق کا ہے یا تقلید کا؟ بولو۔ اچھا، عجیب بات کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو سمجھ آئے، تم مجھے سمجھا دو۔ یہ جتنے تحقیق والے ہیں یہ سب کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ آسان ہے پھر کیا کریں؟ کہا جی تحقیق کرو، بھئی تو مشکل ہے، یا آسان کہنا چھوڑ دو یا تقلید مان دو۔ تحقیق مشکل ہے، تقلید آسان ہے، تو دین آسان ہے تو تحقیق سے نہیں، دین آسان ہے تو تقلید سے ہے۔ دین آسان کہنا ہے، تقلید ماننی ہے، تقلید نہیں ماننی۔ آپ دین کو آسان کیسے کہہ سکتے ہو؟ 60 سال کے بابا جی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ میں نہیں دس سکتا، بابا جی تحقیق کرو۔ 60 سال اور مل جائیں وہ تحقیق نہیں کر سکتے، کہاں سے تلاش کریں گے؟ بڑا آسان تھا کام ہے، دیکھو اور عمل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صراط مستقیم کے حوالے سے میں نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ سن لیں۔ جب کافر کہے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی عطائے ہدایت، مسلمان کہے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی بقائے ہدایت، پیغمبر فرمائے اللہ ہدایت دے تو اس کا معنی ارتقائے ہدایت۔ نمبر 2 صراط مستقیم کا معنی نہ الہاد نہ بدعات بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت۔